اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم اپنی تختی نمبر 2 کا آخری لیسن پڑھیں گے۔ تختی نمبر 2 مرکبات، جس کے معنی ہم نے آپ کو بتائے تھے، مفہوم کہ مرکبات کا مفہوم یہ ہے کہ ملے ہوئے حروف۔ پہلے ہم نے تختی نمبر 1 مفردات سیکھی، جس میں ہم نے علیحدہ علیحدہ حروف سیکھے اور ان کی ادائیگی سیکھی۔ اب ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات، یعنی جو علیحدہ علیحدہ حروف تھے، وہ جب مل جاتے ہیں تو وہ حرف ہم نے سیکھے کہ مل کر کون کون سے حرف ہیں، ان کی پہچان کرنا سیکھی۔ تو اب ہمیں ایک تو لفظ حرف کی ادائیگی بھی آنا چاہیے اور اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ حرف ادا کیسے ہوگا، اور جب ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملے گا تو اس کی کیا پہچان ہوگی اور اس کی ادائیگی کیا ہوگی۔ اسی حوالے سے آج ہم اپنے تختی نمبر 2 مرکبات کا آخری لیسن پڑھیں گے۔ اس کو بھی بغور سنیں، بار بار پریکٹس کریں، مشق کریں۔ بار بار یہی کہتا ہوں کہ مشق جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اپنے قیمتی روز کے 15 سے 20 منٹ آپ دیں اللہ کے کلام کے حروف کو سیکھنے کے لیے، اور یہ حروف اور یہ قاعدہ جب ہم سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب قرآن مجید کو قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہمیں مزہ بھی آئے گا۔ جیسے ہم کسی اچھے قرآ کی تلاوت سنتے ہیں تو کتنے دل کو لگتی ہے، کتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے ملتا ہے کہ وہ قرآن کے حروف، قرآن کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے کلام کو سننے میں مزہ بھی آتا ہے۔ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، سارے عالم کے لیے رشد و ہدایت ہے اور سارے عالم کے لیے شفا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اکتا جاتے ہیں، لیکن کوئی اچھا قاری، کوئی اچھے امام صاحب تلاوت فرماتے ہیں تو ہمیں سننے میں، پڑھنے میں، دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ قرآن پاک کو اس کے حق کے مطابق اور بہت احسن اور اچھے طریقے سے پڑھیں کہ اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہو۔ اور اس کے لیے باقاعدگی سے ضروری ہے کہ ہم نے بچپن میں تو قرآن پاک کو صحیح پڑھا نہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھا نہیں، تو اب موقع ہے تھوڑا اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، صحیح سنیں، صحیح پڑھیں، پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ تعالی قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں بہت مزہ آئے گا۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ چھوٹے بچے کو بھی اچھے طریقے سے یاد ہو جاتی ہے، یہ بوڑھا آدمی بھی اچھے طریقے سے یاد کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق اور مالک کا کلام ہے، اور خالق اور مالک کا کلام سارے عالم کے لیے ہے، سارے عالم جب تک قیامت رہے گی جب تک کے لیے۔ تو میرے دوستوں، ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن پاک کو بہت احسن اور اچھے طریقے سے پڑھیں، جس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں قاعدہ اچھے طریقے سے آ جائے۔ اور روزانہ کم سے کم میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں 15 سے 20 منٹ لازمی دیں، سنیں، ریوائز کریں، بار بار پڑھیں، بار بار ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ ویڈیو سمجھ نہیں آتی، اس حوالے سے اور بھی ویڈیو ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، اور اس میں اپنا وقت کو قیمتی بنائیں۔ بلا کسی تاخیر اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے خا زا تک پڑھا تھا، آج انشاءاللہ تعالی را سے ہم اس تختی کا اختتام کریں گے۔ تو آپ بغور پڑھیں اور ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے پڑھتے جائیے گا، دہراتے جائیے گا اور اس کی مشق بھی کریے گا۔ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را را ہمیشہ یاد رکھیے موٹی پڑھی جاتی ہے۔ را زا
زا ہمیشہ سختی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. زا. اور را پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا. زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. یا را. یا کے نیچے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا 2 نقطے ہوتے ہیں، اور اگر یہی 2 نقطے اگر اوپر کی طرف ہوں تو وہ تا ہوتی ہے. جب یہ 2 نقطے نیچے ہوں تو یہ یا ہے، جب یہ 2 نقطے اوپر ہوں گے تو تا بن جائے گی. یا را. تا زا. تا زا. سین. شین. شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ 3 شوشوں کے ساتھ آئے گی. اگر ایک شوشے کے ساتھ آئے اور کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملے گا تو وہ شین نہیں ہوگا، وہ سا ہوگا، کیونکہ سا کے اوپر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں اور شین کے اوپر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں. شین ہمیشہ 3 شوشوں کے ساتھ آتی ہے اور سا ہمیشہ ایک شوشے کے ساتھ آئے گی. شین. سین لام. شین لام. صاد. ضاد. طا. ظا. صاد با. طا با. ضاد الف. ظا الف. عین. غین. حمزہ. 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 عین زا. عین زا. غین را. غین را. صاد عین. صاد عین. ضاد غین. ضاد غین. با عین دال. با عین دال. اب ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ با کا بھی ایک نقطہ ہوتا ہے اور نون کا بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ نقطہ نیچے ہوگا تو یہ با کا نقطہ ہے، اور یہی نقطہ اگر اوپر ہوتا تو یہ نون کا نقطہ ہوتا. تو یہ با عین دال. تا غین ذال. تا غین ذال. حمزہ. یہ دیکھیں حمزہ ایسے بھی لکھا جاتا ہے کہ الف کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہو، تو ہم اس کو الف نہیں پڑھتے، ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. حمزہ بشکل الف. حمزہ. حمزہ. اور حمزہ بشکل واو ایسے پڑھیں گے، اگر واو کے اوپر حمزہ ہو وہ بھی حمزہ ہی پڑھا جائے گا. حمزہ. اور حمزہ بشکل یا. حمزہ. یا کے اوپر اگر حمزہ ہوگا تو یا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا. جیسے اگر الف کے اوپر حمزہ ہوگا تو الف نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا. واو کے اوپر حمزہ ہوگا تو واو نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا. یا کے اوپر حمزہ ہوگا تو یا نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا. اس کے حوالے سے ایک تختی آگے آئے گی تو اس میں تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اس کا بیان فرمائیں گے. فا. قاف. واو. قاف واو. فا واو. فا قاف لام. فا لام. یا فا. میم. میم. حا میم. لام میم. تا میم. تا میم تا. تا میم تا. دوستوں اب اس تختی کی آپ باقاعدہ مشق کیجئے اور لفظوں کی پہچان سیکھیے. جب 2 لفظ آپس میں ملیں گے تو
کون سا لفظ بنے گا، کیونکہ جب ہم نے مفردات تختی نمبر 1 پڑھی تھی اس میں تو حرف پورا لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب دو حروف آپس میں ملتے ہیں تو وہ پورے نہیں لکھے ہوتے، یا تو ایک شوشہ ہوتا ہے یا چھوٹا سا اس کا حصہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم حرف پڑھ رہے ہیں یہ کون سا حرف ہے، اور اس تختی کو آپ کم سے کم 15 سے 20 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی حرف کی پہچان آسان ہو جائے گی، اور اس کو اگر تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، لفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تو پہچان کے ساتھ ساتھ لفظ کو ادا کرنا بھی آسان ہوگا۔ تو اس کی بھی باقاعدہ مشق کریں، بار بار لفظوں کو پہچانیے، کون سا لفظ کیا ہے، کون سا حرف کیا ہے۔ تو یہ حروف کی پہچان ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جب دو حروف آپس میں مل جائیں تو ان کی کیا پہچان ہے۔ یہ اس تختی کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی حروف کی پہچان میں آسانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔